سوال بہت ہی زبردست ہے کہ اگر ہمیں کسی انسان کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہوئے اور اس سے ہمیں ایسی ضرورت محسوس ہو کہ وہ ایک ایڈکشن بن جائے تو پھر ہم کیا کریں. ایک اور اس کے لیے نام ہے ایڈکشن کے ساتھ ساتھ، وہ انگریزی ہے، میں اس ٹائم اس کا اردو ترجمہ شاید میری بالکل ایگزیکٹ نہ کر سکوں، وہ ہے انفیچویشن. انفیچویشن ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے فکسیشن، کہ آپ کہیں پہ پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ فکس ہو جاتے ہیں اور اتنے فکس ہوتے ہیں کہ رک جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری ایک کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ ہماری پہلے تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس پروسیس کو دیکھنا چاہیے. اس پروسیس میں سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے انٹروڈکشن ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارا انسانوں سے تعارف ہوتا ہے. انٹروڈکشن کے بعد آہستہ آہستہ ہماری ایک اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ اٹیچمنٹ آہستہ آہستہ ہمارے لیے انفیچویشن میں بدلتی ہے. اور اس کا آخری جو سٹیپ ہے وہ ہے کمپلشن. اور وہ کمپلشن پہ پھر باقاعدہ پھر نفسیات کے ڈس آرڈر بھی ہیں. وہ ان چیزوں پہ نہیں ہیں، لیکن میں صرف اس کے لیے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کمپلشن جو ہے وہ ایک آپ کا انوالنٹری میکانزم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سروائیو کرنا. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے بغیر میں سروائیو نہیں کر سکتا، فلاں چیز کے بغیر. سروائیو تو ہم کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ زندہ تو رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پراپرلی فنکشن کرنا. ایڈکشن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو فنکشنالٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ فنکشن نہیں کر سکتے اس طرح جس طرح ایک نارمل آدمی کرتا ہے. تو یہ جو ایڈکشن ہے انسانوں کی، یا انفیچویشن ہے جو کمپلشن بن جائے، اس میں بھی آپ کا فنکشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈکشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کو ایڈکشن ہے. مطلب اس کے لیے وہ نارمل بن جاتا ہے. جب وہ نارمل سے نکلتا ہے پھر اس کو یاد آتا ہے، لیکن وہ واپس نارمل میں چلا جاتا ہے. تو ایڈکشن میں جو ایک سے نکلنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے انٹرونشن کہتے ہیں. وہ انٹرونشن تو پھر کسی اور کو ہی کرنی پڑتی ہے. اس کو کوئی احساس دلانا پڑتا ہے. اور اگر وہ بندہ خود اس میں جس میں گیپ محسوس ہوتا ہے تو تب اس کو اگر یہ احساس ہو تو تب وہ یہ سوچے گا کہ میں اس سے کیسے نکلوں. اب ہم فرض کیجئے کہ آپ اور میں یا کوئی صاحب یا صاحبہ، ان کو یہ کمپلشن ہے یا انفیچویشن ہے، اور ان کو بیچ میں کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے، لیکن وہ واپس چلے جاتے ہیں، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریلیپس. تو وہ واپس ریلیپس کر جاتے ہیں اور پھر واپس احساس ہوتے ہیں. تو اس میں وہ کیا کریں؟ دیکھیے اس کے لیے عموماً جب آپ کو کسی سے ایڈکشن ہوتی ہے تو اس کی ایک بڑی، اس کی جو سمٹم کہہ لیں یا سچویشن کہہ لیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایکچولی آئسولیٹ ہوتے ہیں. اب آئسولیشن چاہے وہ چیزوں کی ہو چاہے وہ بندوں کی ہو، وہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں ہے. دیکھیے ابھی کووڈ میں ہم آئسولیٹ ہوتے ہیں تو کتنے تنگ ہوتے ہیں ہم. یہ جو تنگی ہے یہ ایک انسانی فطرت کے خلاف بات ہو تبھی ہم تنگ ہوتے ہیں. تو آئسولیشن ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جان کے مطلب اپنے لیے سولیچیوڈ ڈھونڈیں. وہ سولیچیوڈ تو ایک اور چیز ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں، وہ کوئی مناسب بات نہیں. تو اگر آپ نے ایڈکشن سے جان چھڑانی ہے تو آپ اپنی آئسولیشن کو ختم کریں. آئسولیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی جب ختم ہوگی تو آہستہ آپ اور لوگوں سے آپ کا تعارف ہوگا، آپ کو اور لوگوں کا پتہ چلے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی بڑی ورائٹی ہے، اور ان سے ملنے میں، ان سے تعلق رکھنے میں، تعارف کرانے میں، ان کے ساتھ وقت گزارنے میں، تبادلہ خیالات کرنے میں بہت زیادہ سمجھیں کہ ایک تفریح کا ایلیمنٹ ہے. تو پہلی چیز تو آئسولیشن کو ختم کرنا ہے. دوسری چیز ہے ڈپینڈنس کو ختم کرنا. دیکھیے انسانی رشتوں کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ ان رشتوں کی ایکچولی آزادی میں ہے، چوائس میں ہے. جب دو ایسے رشتے جن کے پاس یہ چوائس ہو کہ وہ اور کہیں وقت گزار سکیں، وہ آپس میں وقت گزارتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. جب رشتوں میں اس طرح کی ڈپینڈنس آ جائے کہ وہ مجبوری بن جائے تو تب وہاں پہ تنگی شروع ہو جاتی ہے، وہی کمپلشن کی طرف جاتی ہے. تو میری ایک یہ بھی سجیشن ہوگی کہ اپنی ڈپینڈنس کو کم کریں. جب آپ ڈپینڈنس کو کم کر لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوگا کہ اب تو میری چوائس ہے. پھر وہ چوائس آپ کی پسند یا ناپسند میں ہوگی. اکثر یہ ڈپینڈنس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ڈپینڈنس ایون فزیکل ڈپینڈنس آ جاتی ہے. اور جو فزیکل ڈپینڈنس یا ایڈکشن ہے وہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کو پھر وڈرال کے سمٹمز بھی محسوس ہوتے ہیں. تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز کم ہے. تو آپ کو اپنی ڈپینڈنس کم کرنی پڑے گی. آپ کو ڈپینڈنس کم کرنے کے لیے اپنے اندر ایک اٹانومی پیدا کرنی پڑے گی، خود مختاری پیدا کرنی پڑے گی کہ جی میں اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا باقی لوگوں پہ بھی.
یہ ٹرسٹ کی جو کمی ہے نا یہ ہمیں بعض دفعہ ایک طرف ریسٹرکٹ کر دیتی ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک بعض دفعہ ایک پیرانویا سا ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کسی بندے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے سوائے ایک کے، تو آہستہ آہستہ آپ اپنے ساری چیزیں، ساری انرجی، ساری ایموشن اسی کی طرف لے آتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی انہیلدی سی چیز ہے یہ اوور آل۔ اگر آپ کی ڈپینڈنس کسی پہ انفیچویشن، کمپلشن، ایڈکشن کی فارم کو ہو جائے تو یہ بڑی انہیلدی چیز ہے، اس سے کوالٹی آف لائف پہ، ایموشنل لائف پہ، مینٹل لائف پہ، فزیکل لائف پہ، سوشل لائف پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو میری رائے میں اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک اپنی آئسولیشن کم کریں، دوسرے اپنی ڈپینڈنس کم کریں، اور تیسرے ٹرسٹ کریں اور لوگوں پہ بھی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔